اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا اعتراض جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ممبروں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کروایا کرتے تھے، تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جی، یہ چند ضعیف روایات پکڑ کر شور مچایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ مسند احمد اور سنن کبریٰ البیہقی، اس کے اندر یہ ضعیف روایات ہیں اچھا، اور ان کا ذوف بالکل واضح ہے، لیکن یہ مرزا صاحب ہمیشہ صحیح روایات صحیح الاسناد کی رٹ لگانے کے باوجود ان ضعیف روایات کو دلیل بناتا ہے۔ اچھا، ضعیف آپ ہونے کی دیکھیں، دلیل کیا ہے؟ جی بالکل، آپ سکرین کے اوپر یہ مسند احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں، اس کی سند میں راوی ہے ہلال بن یصاف عن عبداللہ بن ظالم المازنی۔ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہلال بن یصاف یہ روایت بیان کرتا ہے عبداللہ بن ظالم سے، ٹھیک ہے، لیکن ہلال کا عبداللہ بن ظالم سے سماعی ثابت نہیں۔ اچھا، وہ تو اگلی بات ہے نا کہ ترجمہ روایت کا کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ جب یہ روایت سند کے اعتبار سے درست ہی نہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ آئے، وہاں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ کھڑے کر دیے، وہ حضرت علی کے اوپر لعن تان اور سب و شتم شروع کر دی، یہ ساری روایت ضعیف ہے۔ یہ آپ سند کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، سکرین کے اوپر دو روایات ہیں، ایک ہے 1644 اور ایک ہے 1645۔ ان دونوں کے اندر ہلال بن یصاف عن عبداللہ بن ظالم، اور یہ ہلال بن یصاف جب عبداللہ بن ظالم سے روایت بیان کرتا ہے نا تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اس کے حوالہ جات آپ سکرین کے اوپر دیکھ لیں۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، یہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی جو فن رجال کے امام تھے، ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا بڑا نام ہے، لیکن یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کاش مجھے ذہبی کا حافظہ مل جائے، ذہبی تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن ظالم جو سعید بن زید سے حدیث عشرہ بیان کرتا ہے نا جنت میں، قال البخاری، ذہبی رحمہ اللہ نے کس کا قول نقل کیا؟ بخاری کا، لم یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور بیان کرنے والا کون ہے؟ رواہ عنہ ہلال بن یصاف۔ ہلال بن یصاف جب عبداللہ بن ظالم سے یہ روایت بیان کرتا ہے تو اس کی یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور یہ دوسرا والا سکرین پر آپ دیکھ لیں، دیوان الضعفاء والمتروکین، اس کے اندر بھی یہ بات ہے، یعنی ضعیف راویوں کی روایت اور متروکین کا بیان ہے اس میں بس۔ اور اس کے اندر ہے عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید قال البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے فیصلہ اور فتویٰ دیا ہوا ہے لا یصح حدیثہ، اس کی حدیث صحیح نہیں، یہ بات واضح ہے۔ اور تیسرا والا آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے، کتاب الضعفاء الکبیر، ضعفاء الکبیر، بڑے بڑے ضعیف راویوں کا بیان۔ اس کے اندر لکھتے ہیں قال حدثنی آدم بن موسیٰ قال سمعت البخاری، امام بخاری سے بسند صحیح نقل کیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں قال، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ چوتھا والا یہ تہذیب التہذیب ہے، علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی، وہ عبداللہ بن ظالم تمیمی المازنی کا وہ سارا نقل کر رہے ہیں، بایو ڈاٹا اور اس کا ترجمہ، اور اس کے اندر کہتے ہیں وقال الاکیلی، امام اکیلی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، عبداللہ بن ظالم جب بیان کرتا ہے نا سعید بن زید سے تو لا یصح حدیثہ، اس کی روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اور اس سے آگے یہ الکامل فی ضعفاء الرجال، یہ والے گنتے جائیے گا، یہ 5واں 6واں والا ہے، الکامل فی ضعفاء الرجال، سارے ضعیف راویوں کے بارے میں امام ابن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور انہوں نے تو پوری سند بھی لکھ دی، حدیث بھی لکھ دی۔ یہ آپ سکرین پر غور کرتے جائیں کہ قال البخاری عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یصح، جب یہ روایت بیان کرتے ہیں نا عبداللہ بن ظالم سعید بن زید سے وہ اللہ کے نبی سے، یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے نیچے پوری سند نقل کی، اور اس کے اندر بھی دیکھ لیں دوسری لائن میں ہلال بن یصاف عن عبداللہ بن ظالم عن سعید بن زید قال اشہد علی تسعۃ انہم فی الجنہ، وہ آگے پوری روایت نقل کی، تو انہوں نے نقل کر دیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ایک اور والا، اور یہ والا تو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں بھی دیا ہوا ہے، اور مرزا صاحب کی یہ خیانت دیکھیں کہ علامہ نسائی رحمہ اللہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب السنن الکبریٰ میں پہلی ایک روایت نقل کی، اور اس کی سند میں ہلال بن یصاف عن عبداللہ بن ظالم تھا، اس کے نیچے اصل نسائی کے متن میں لکھا ہوا ہے
کہ ہلال بن یساف نے عبداللہ بن ظالم سے نہیں سنا، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ کی اس روایت کو چھوڑ کر نا اگلی روایات بیان کر دی جن کے آگے نہیں لکھا ہوا تھا، وہ تو انہوں نے پہلے بیان کر دیا ہوا ہے کہ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے کہ ہلال بن یساف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم، ہلال بن یساف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم، ہلال بن یساف نے یہ روایت عبداللہ بن ظالم سے نہیں سنی، یعنی ہلال اور عبداللہ بن ظالم کے درمیان میں کوئی بندہ ہے، ڈائریکٹ انہوں نے یہ روایت سنی نہیں، اور آگے اس اگلی روایت میں وہ بندہ بتا دیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ سکرین پر دیکھیں، ہم نے دوبارہ اس کو انڈرلائن کیا ہے، ہلال بن یساف ان ابن حیان ان عبداللہ بن ظالم۔ عام تمام روایات میں سند میں ایسا آتا ہے ہلال بیان کرتا ہے عبداللہ بن ظالم سے ڈائریکٹ، لیکن اس نے سنا وہ روایات ساری ہوگی ضعیف۔ اب ایک سند یہ ہے جس میں ہلال بن یساف بیان کرتا ہے ابن حیان سے یا ابن حبان سے، اور وہ عبداللہ بن ظالم سے، لیکن ابن حیان راوی خود مجہول ہے، اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے روایت ضعیف ہوگی۔ تو یہ کئی ایک حوالے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ کتاب سنن الکبریٰ بہقی کا بھی ہے، الکامل فی ضعفاء الرجال کا ہے، تہذیب التہذیب کا ہے، ضعفاء کبیر کا ہے، میزان الاعتدال کا ہے، دیوان الضعفاء کا ہے۔ یہ 6-7 حوالے جو ہے نا ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ان کی جتنی سندیں ہیں نا اکثریت میں دیکھیں گے ہلال بن یساف عبداللہ بن ظالم سے بیان کر رہا ہے اور وہ روایت ضعیف ہے۔ جب کئی محدثین نے اس کا ذوق واضح کیا ہوا ہے تو پھر اس کو پیش کرنا یہ ایک بڑے صحابی کی توہین ہے۔ پتہ ہے آپ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے قابل اعتماد صحابی تھے۔ آپ تبوک کے موقع پر قضائے حاجت کے لیے گئے تو اکیلے مغیرہ کو ساتھ لے کر گئے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم بھی تھے۔ آپ کے موزے اتارنے کے لیے نیچے جھک رہے ہیں اور آپ کو وضو کروا رہے ہیں۔ اتنے عظیم صحابی پر اس طرح کی ضعیف روایت کی وجہ سے تہمتیں لگانا، یہ مرزا صاحب کو مبارک ہو، کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ضعیف روایتیں ہیں۔ جی مفتی صاحب، یہ تو چلیں کلیئر ہو گیا کہ یہ ہلال بن یساف کا عبداللہ بن ظالم سے سماع نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ لیکن دوسری سند سے بھی تو یہی روایت آ رہی ہے نا، کہ جس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ ان کی موجودگی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موجودگی میں ایک آدمی نے آ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا تھا، تو اس روایت کے حوالے سے آپ کہیں گے، حالانکہ اس کی سند بھی دوسری ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر سب و شتم کے حوالے سے پوری تفصیلی روایات کا ایک ایک کر کے جواب چاہتے ہیں نا، تو یہ میرا ایک الگ پورا ریکارڈ ہے کہ سب و شتم کے حوالے سے 1 گھنٹہ 48 منٹ کا تقریباً پوری تفصیل کے ساتھ الوی میڈیا کے اوپر آپ دیکھ کر وہ پوری تفصیل آپ اس کو الگ سے سن لیجیے۔ لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں، چلیں وقتی طور پر میں مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ 1629 نمبر روایت موجود ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو کہا ہو موجود ہی نہیں ہے، یا خود سب و شتم کیا ہو، یہ ہے ہی نہیں۔ اس صحیح حدیث میں نہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا خود سب و شتم کرنا ثابت ہے اور نہ کروانا ثابت ہے۔ اب ہے کیا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ بندہ ہی نہیں کہتا، وہ بتا دیتا ہوں کن کا تھا۔ ابھی اس روایت کو دیکھیں، ساری زندگی یہی کہتے رہے بنو میہ بنو میہ بنو میہ بنو میہ، یہ ممبروں پر لعنتیں کرتے رہے ہیں، اور شامی فوج شامی باتیں۔ اب اس روایت کو ذرا کان کھول کر سنیں نا، سمجھ آئے گی، اور ذرا غور کریں سکرین کے اوپر کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مسجد اکبر میں تھے اور اہل کوفہ ان کے پاس موجود تھے۔ یہ لفظ ہے، سکرین پر دیکھیں، وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ، ان کے پاس کون بیٹھے ہوئے تھے؟ کوفی لوگ۔ اب غور کریں کہ کوفی لوگ پہلے کن کے ساتھ تھے؟ حضرت علی کے ساتھ۔ حضرت علی کے ساتھ تھے نا، تو وہ کوفی لوگ انہی کے ہیں جو اس وقت حضرت علی کے ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے، اور کوفی لا یوفی بات سچی ثابت ہوتی ہے۔ اب وہ حضرت علی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کوفی ان کے پاس تھے۔ فجاء رجل یدعى سعید بن زید، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سعید بن زید رضی اللہ عنہ آئے، صحابی اشرم بشرہ آئے، ان کو مرحبا کہا، مغیرہ بن شعبہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اس چارپائی کے اوپر یا پلنگ کے اوپر۔ پھر ایک آدمی خود آیا، من اہل الکوفہ، کوفیوں میں سے تھا، شامیوں میں سے نہیں تھا، آیا اور آتے ہی مغیرہ بن شعبہ کی طرف منہ کر کے سب و شتم شروع کر دیا۔ یہ کوفیوں کی سازش تھی۔ یہ کوفی جو ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کو سعید بن زید رضی کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے۔
اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر ان کی طرف منہ کر کے اس نے سب و شتم شروع کر دیا. اب اس کو کس نے کہا اس روایت میں موجود ہے؟ نہیں. وہ کون تھا؟ کوفی تھا, وہ شامی نہیں تھا. حضرت مغیرہ کا حکم ہوا ایسا نہیں, مغیرہ رضی اللہ عنہ نے خود کہا ایسا نہیں, کوفی بندہ ہے اور اس نے آ کر یہ شرارت کی ہے اور اس نے سب کیا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کے بغیر اور ان کے حکم دینے کے بغیر. تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو ڈانٹ دیا, روک دیا اور کہا مغیرہ تیرے سامنے یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے. نہیں تو پھر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کیوں کی کہ لا تنکروا ولا تغیروا؟ وہ یہ اب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تو حالات کو دیکھنا چاہ رہے تھے اور بھانپنا چاہ رہے تھے کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے, ابھی غور کرنا چاہ رہے. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی اس میں ملوث ہوں گے, انہوں نے کہا روکتا کیوں نہیں. تو جب انہوں نے روک دیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اب ذرا عقلی اعتبار سے سنیں, اگر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گالی نکلوانا چاہتے ہوتے تو پھر اس کو کوئی ہلا شیری دیتے, اس کو کوئی انعام اکرام دیتے, اس کی کوئی تائید کرتے, اس کو تھوڑا سا کوئی اس کا ساتھ دیتے یا کوئی بات کرتے. لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس کے ساتھ نہیں دیا, نہ اس کو اچھا کہا, نہ اس کو بٹھایا, نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کیا, بلکہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے روکا تو یہ خاموش رہے کہ خاموش رہ کر سعید بن زید کا ساتھ دیا ہے. لیکن اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے گالیاں نکالی یا نکلوائیں, نہ نکالنے کا ذکر ہے نہ نکلوانے کا, اس میں تو یہ ثابت ہوا وہ کوفی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ ان کی شہادت کے بعد ان کے دشمن بنے ہوئے تھے, بس یہ ثابت ہوتا ہے. تو مفتی صاحب یہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ گالی دی تھی اور نہ ہی کسی کو حکم دیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیں. لیکن ایک دوسری روایت آ رہی ہے 1631 اس کا نمبر ہے مسند احمد کی, اس میں تو واضح یہ الفاظ ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے خطب فنال من علی, کہ انہوں نے خطبہ دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی. تو اس کی پھر کیا؟ یہ بات غلط ہے. ہاں جی, اب فنال من علی کا ترجمہ کرنا توہین کی, یہ بات غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے نا تو اختلاف ہوتا ہی اس وجہ سے ہے جب ایک گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلطی پہ, اور دوسرا اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو غلطی پہ. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ کے گروپ کے تھے اور ان کے ساتھ تھے, اور ان کا نظریہ اور سوچ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے فوراً بدلہ لینا چاہیے, اور علی رضی اللہ عنہ اپنی فہم و فراست اور اپنی حکمت و دنائی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ فوراً بدلہ لینا مناسب نہیں ہے. تو وہ ان کو غلط سمجھ رہے تھے اور یہ ان کو غلط. تو خاطبان المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, ہمیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا فنال من علی, تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کی, ان کو غلط کہا, ان کے معاملے کو غلط کہا, ان کے اس فیصلے کو غلط کہا. تو یہ اس میں گالیاں دینے کی بات کہاں سے؟ فنالا کا معنی گالی دینا تو نہیں ہوتا نا, کسی کو پکڑنا یعنی کسی کے بارے میں بات کرنا, کسی کے بارے میں بحث کرنا. تو یہ تو بلکہ اس سے بڑھ کر مسائل تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے ساتھ, تو اس سے بڑھ کر الفاظ وہاں موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں, لیکن ہم وہاں بھی مانا گالی کا نہیں کرتے. تو یہاں تو نالا کے لفظ ہے, نالا کے الفاظ سے گالی مراد لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ پوری تاریخ کے اندر اور پوری لغت کے اندر نالا کا معنی ماں پہن گالا کٹنا یہ کہیں نہیں ہے. نہیں تو توہین میں تو آئے گا نہیں, توہین میں نہیں. نالا من علی, علی رضی اللہ کو لفظی معنی پکڑا یعنی علی رضی اللہ کے بارے میں بات کی اور ان کی وہ غلطی بیان کی جس کو وہ اپنے لحاظ سے غلطی سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے, حقیقت میں وہ غلطی نہیں تھی, لیکن وہ اپنے اجتہاد کے مطابق اس کو کیا سمجھ رہے تھے. تو یہ اپنا اب اختلاف ہوتا ہے تو اتنا حق تو دے نا ذرا کہ وہ اپنا موقف بیان کرے اور اس موقف کو صحیح کرے, اور دوسرے کے موقف کو غلط کہے گا تو اختلاف ہوگا نا. تو یہ انہوں نے ان کے موقف کی غلطی بیان کی بس, گالی دینے کا تو لفظ ہی نہیں ہے.